السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سارے سوکنوں سے بھی پوچھا گیا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ میں نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے دکھ پہنچانے میں کسر نہیں اٹھا رکھی؟ خدا کی قسم، نہ میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی اور نہ اس شخص میں جس کے بارے میں تہمت لگائی جاتی ہے، تو وہ تو میری عدم موجودگی میں میرے گھر بھی نہیں آیا۔ یہ سن کر انصار کے اوس خاندان کے رئیس اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، ہم حکم پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ سے یہ سنا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر وہ یعنی عبداللہ بن ابی تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ نے جواب میں کہا، تم منافق ہو، اسی لیے منافقوں کی طرح طرفداری کر رہے ہو۔ اس پر مسجد میں ہنگامہ مچ گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، قریب تھے کہ اوس اور خزرج والے آپس میں لڑ پڑیں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ غور کیجئے کہ شیطان اور اس کے چیلے کتنے ذہین ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کیسا شیطانی شوشہ چھوڑا تھا کہ ایک تیر سے کئی شکار ہوئے۔ ایک طرف تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، اور دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی بھرپور کوشش کی، اور تیسری طرف اس نے ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائے ہوئے نہ ہوتے تو انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج آپس میں کٹ مرتے۔ پھر آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہتی ہیں کہ آخر کار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ میرے والدین حضرت ابو بکر اور رومان سمجھ گئیں کہ آج فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ دونوں بھی آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے یہ خبریں پہنچی ہیں۔ اس وقت میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی کو جانتا ہے، وہ ضرور سچ کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہوگی، مطلب جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس رتبے سے کمتر سمجھتی تھی اپنے آپ کو، اللہ خود میری طرف سے بولے گا۔ میرا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری طرف سے صفائی پیش کریں گے۔ اتنے میں اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری